بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی والے منگل کو جیل پر دعویٰ بولنے والے ہیں، اس لیے عمران خان کو حفاظتی اقدامات کے تحت کسی اور جیل منتقل کیا جا رہا ہے یا منتقل کر دیا گیا ہے۔ غالباً انہیں مچھ جیل منتقل کیا جا چکا ہے کیونکہ مچھ جیل میں صفائی کی اطلاعات ہے، لیکن یہ خبر کنفرم نہیں ہے کہ عمران خان اڈیالہ میں ہے یا کہیں اور ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر پیر اور منگل کو اڈیالہ جیل پر دعویٰ بولنے کی یا احتجاج کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے تو وہاں ایک تو سیکورٹی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، دوسرا ان کو وہاں پہ خان صاحب دستیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس سے ایک اطلاع تو یہ ملتی ہے کہ خان صاحب زندہ ہیں، تو اب اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر مجھے خدشہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں، اس کی پارٹی کے لوگ انہیں کہیں مروا ہی نہ دیں۔ خان صاحب کی فیملی خان صاحب کی پارٹی قیادت سے زیادہ خوفناک ہے۔ ایک زندہ آدمی کی موت کے جس طرح چرچے کیے جا رہے ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر اسے مار دیا گیا تو کوئی بچے گا نہیں، تو یہ بھی باقاعدہ ایک دھمکی ہوتی ہے۔ یعنی خان صاحب کی بہنیں جس طرح انٹرنیشنل میڈیا پر، خاص کر بھارتی میڈیا پر یہ پرچار کریے کہ خان کو مارنے کی صورت میں تمام حکمرانوں کو قتل کر دیا جائے گا، سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے سارے مار دیے جائیں گے، اور پی ٹی آئی والے تیار بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ سازی کہیں نہ کہیں ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے۔ جی میں آپ کو بتاؤں، یہ قتل کا سوچیں گے بھی نہیں۔ ان کو پتہ ہے انہوں نے قتل کیا تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ ان میں سے جتنے ہیں، یہ جتنے آپ کے حکمران ہیں نا، یہ کوئی نہیں بچے گا، اور ان کے بچوں کو بھی دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملے گی جانے کی، کیونکہ جہاں جائیں گے وہاں پاکستانی موجود ہوں گے ان کے لیے، اور پھر ان کو نہیں پتا کہ ان کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ عمران خان کہیں گے بھی نہیں، یہ خود ہی زندگیوں سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ جو وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، یہ سوچیں گے بھی نہیں۔ ان کو پتا ہے جو پبلک سینٹیمنٹ اتنا زیادہ ہے عمران خان کے لیے کہ یہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، آپ یہ دیکھیے گا۔ اور پھر جب یہ پاکستان سے بھاگیں گے تو پاکستانی پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ ان کو کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا خان صاحب کی بہنیں اور پی ٹی آئی کی قیادت اس منصوبہ بندی کے الزام میں کسی اور معاملے کی لپیٹ میں آ سکتی ہے؟ ایک اور بڑی خبر یہ کہ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی پر اب پابندی لگا دی جائے۔ یہ آگے چل کر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، لیکن یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو کوئی نہیں بچے گا، یہ اگلے کو پرووک کرنے والی بات ہے، اکسانے والی بات ہے۔ جیسے خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو یوتھیوں نے سوشل میڈیا پر شور مچایا ہوا تھا، روزانہ یہ دعائیں کی جاتی تھی کہ اے اللہ جو پاکستان سے مخلص نہیں اسے ذلیل و رسوا کرے، اور اینڈ پہ لکھتے تھے سب بولو آمین۔ یہ پوسٹر لگا لگا کر انہوں نے ہم سب سے آمین کلوایا، اور آج آپ دیکھیں کہ خان صاحب جیل کے اندر ہے۔ تو خان اینڈ کمپنی کا بیڑا گھر خود تحریک انصاف کے لوگوں نے کرایا۔ اچھے والے خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ مجھے لاہور کا ایک اور معروف کردار کالو شاہ پوریا یاد آ گیا، جسے لوگوں نے تانے دے دے کر قاتل بنا لیا۔ کالو شاہ پوریا کے والد اور چچا کو اس کے مخالفین نے قتل کر دیا۔ اس کے والد گاؤں کی پنچایت کے سربراہ تھے، تو وہ خود پنچایت کا سربراہ بن گیا۔ جب وہ فیصلے کرتا تھا تو لوگ اسے تانے دیتے تھے کہ پہلے اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ لے پھر ہمارے فیصلے کرنا۔ بار بار کے تانے سن کر وہ تنگ آ گیا اور اس نے زمین بیچی، اسلحہ خریدا اور مخالفین کو جا کر قتل کر دیا۔ تو وہ لاہور کا ایک ایسا بدماش بن گیا جس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری تباہ کر دی۔ تو ملتان روڈ کا وہ سارا علاقہ جہاں پر فلم انڈسٹری کے لوگ موجود تھے، وہاں پہ اسٹوڈیوز سے پروڈکشن ہوتی تھی، وہ سارے اس کے علاقے میں آتے تھے۔ تو اس نے بدماش بننے کے بعد ہر فلم والے سے بھتہ لیا، ہیروئنوں کو تنگ کیا، پروڈیوسروں کو مارا، آہستہ آہستہ پوری فلم انڈسٹری اجڑ گئی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے ابھی عمران خان کو کچھ نہیں کیا وہ بھی عمران خان کی بہنوں کا چیلنج قبول کر دیں، کالو شاہ پوریا بن جائیں، کیونکہ یہ چیلنج تو دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو مار کے بہاؤ، تو پھر لوگ دیکھ لیں گے۔ بھارت کے ساتھ ہم نے جو مئی میں جنگ جیتی، اس میں جو کردار بھارتی میڈیا نے ادا کیا تھا، اس کے بعد سے بھارتی میڈیا پاکستانی قوم کے لیے قابل نفرت ہے۔ ایک جھوٹا، دو نمبر، دروغگو میڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث ہو، اس پر کوئی پاکستانی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، نہ ان سے بات کرنا پسند کرتا ہے۔ دو چار چھوٹے موٹے جو نئے نئے ابھرتے ہوئے فنکار ہیں وہ شاید انڈین چینل پر بیٹھ کر خود کو بہت بڑا پہلوان سمجھتے ہیں، لیکن اب پاکستان کا کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا سیاسی تجزیہ نگار، کوئی صحافی انڈین میڈیا سے بات بھی نہیں کرتا۔ اور عمران خان کی بہنیں ان چینلوں کو انٹرویو دے رہی ہے اور ان کو بتا رہی ہے کہ ان کی جماعت، عمران خان کے فالوور پاکستان کی مسلح افواج کی بینڈ بجا رہے ہیں۔ اسی بھارت نے پہلے شیخ مجیب الرحمان کو
پاکستان کے خلاف استعمال کیا، بنگلہ دیش بنوایا، پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے. اس کے بعد سے انڈیا کی بھرپور کوشش ہے کہ اس فارمولے کو آزما کر پاکستان کو مزید ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. تو کبھی بلوچستان، کبھی خیبر پختونخوا، وہاں پر شیخ مجیب تلاش کیے جاتے ہیں. تو انہیں چھوٹے چھوٹے شیخ مجیب ملتے رہتے ہیں. تو پاکستان کے اندر انسرجنسی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے. کبھی بلوچستان میں ان کو کوئی بندہ مل جاتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے سندھ میں بھی سندھو دیش کے نام سے آپ کو لوگ نظر آئے تھے. اب انہیں عمران خان کی صورت میں ایک شیخ مجیب مل گیا تو انہوں نے اس کے اوپر بھرپور وسائل جھونکے ہوئے. ہاں صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ شیخ مجیب کے خیالات کے قریب ہے، اور اس لیے جب سے وہ جیل میں ہے وہ شیخ مجیب کی بہت زیادہ ایڈوکیسی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس طرح کا بندہ انڈیا کو چاہیے. تو اب انڈین اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ طے ہے کہ اب عمران خان اور بھارتی حکومت ایک پیج پر ہے، یا ان کی خفیہ ایجنسی ایک پیج پر ہے. ان کے اوپر پورا فوکس ہے، اور خاص صاحب کو بھی لگتا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے چکے. اب انہیں وہ سہولت کار، وہ جج، جرنیل، ٹرمپ، ایکس وائی زیڈ، جمائمہ خان، کوئی بھی انہیں جیل سے نہیں نکال سکتا. تو انہوں نے پورا داؤ جو ہے وہ 2 ملکوں کے اوپر لگایا ہوا. ایک تو چوائس انڈیا ہے، دوسری اسرائیل ہے. اسرائیل سیکنڈ پریورٹی ہے، انڈیا پہلی پریورٹی ہے. اگر انڈیا سے بھی کام نہ چلا، مودی کچھ نہ کر سکا، تو پھر وہ آخری کارڈ اسرائیل کا ہوگا. تو انڈیا کو بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتا. سفارتی محاذ پہ بھی ناکام ہے، جنگی محاذ پہ بھی ناکام ہے، اخلاقی طور پر بھی ناکام ہے. مودی یہ امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ عمران خان کے ذریعے وہ کچھ بندوبست کر لے گا، پاکستان میں کوئی کارنامہ سر انجام دے لے گا. بہت دیر تک وہ بلوچستان کے اوپر امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ٹوٹ جائے گا اور بلوچستان ہندوستان کا حصہ ہوگا. اب سندھ کی باتیں بھی کر رہے ہیں وہ. اب آپ کو تاریخ کا ایک اور کردار یاد ہوگا جن کا نام ذوالفقار علی بھٹو، بہت ہی پاپولر، بہت ہی اپرائٹ پولیٹیشین تھے. ان کے پولیٹکس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ پاکستان کے موسٹ پاپولر عوامی لیڈر کے طور پر جانے جاتے تھے. جب انہیں ضیاء الحق نے تختہ الٹ کر گرفتار کیا تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیں. لوگوں نے ان کی گرفتاری پر خود کو زندہ جلایا، پیٹرول چھڑکا، 6 سال لوگ مارے گئے، لوگوں نے کوڑے کھائے، سزائیں کاٹی، زبانیں کاٹی گئی، قلعے کی قید کاٹی گئی. یہ جو آج پی ٹی اے والے شور مچاتے ہیں نا کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، تو وہ تاریخ سے واقف نہیں ہے. ان کی تاریخ شروع ہی جو ہے وہ عمران خان کے 92 کے ورلڈ کپ سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کی تاریخ یہ بھول چکے ہیں. جو ظلم پیپل پارٹی اور ان کے کارکنوں کے ساتھ ہوا وہ شاید تاریخ میں بہت ہی بھیانک ہے. تو بھٹو صاحب کے چاہنے والے بھی اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پھر کیا ہوا. بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی گئی. ضیاء الحق نے سوچ لیا ہوگا کہ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ تاریخ آپ کو بتا ہی دیتی ہے. یہ نواز شریف پر اعتراض کرتے تھے کہ اس نے بھارت میں فیکٹریاں لگائی ہیں، ان کے تعلقات ہیں انڈیا سے. تو اب انہیں نظر نہیں آتا کہ بھارتی میڈیا کس طرح ان کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ بھارتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو خاص اب کی بہنوں کی زبانیں جس طرح بے قابو ہے، خدا نہ خواستہ یہ عمران خان کا نقصان کر سکتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو 1 منٹ میں ری ایکٹیو ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں ڈی جی ایس پی آر کا بیان، جنہوں نے انڈیا کے حالیہ بیانات کا ٹھوک کر جواب دیا ہے. چند دن پہلے ایک بھارتی آرمی چیف نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا مئی میں وہ صرف ٹریلر تھا، اب ہم فلم دکھائیں گے، اب سبق سکھائیں گے، اب انہیں بتائیں گے کہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. تو دیکھیے، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مووی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، صرف ایک ٹریلر دکھایا گیا تھا، اور ٹریلر کے بعد 88 گھنٹے میں وہ ٹریلر ختم ہو گیا تھا. تو آگے آنے والے حالات کیسے ہوں گے یہ اس کے بارے میں ہم پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی ایسا ہمیں موقع دیتا ہے پاکستان تو ہم اس کو بھرپور ایک شکشا پردان کرنا چاہیں گے اس کو کہ کیسے ایک ذمہ وار نیشن کو اپنے پڑوسیوں سے بیہیو کرنا چاہیے. تو آج پھر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اس کا جواب دیا. ایک ڈیلیوژنل مائنڈ کا وی کانٹ ہیلپ اینی تھنگ. انڈینز ان کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ایک ٹریلر دکھایا تھا، جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں، 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے، S-400 بیٹری چلی جائے. تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کو شوق ہے. پھر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو اس ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچنا ہے. تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سچ سارٹ آف ریٹورک. بنیادی ان کا جو فوکس تھا وہ افغانستان تھا. انڈیا ہمارا تو فوکس رہا ہی نہیں. انڈیا کے ساتھ تو
ہم نے ایک چیپٹر کلوز کر دیا ہے, جب اگلا شروع ہوگا تو جواب دے دیں گے. لیکن ابھی طالبان کے ساتھ پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں, تو انہوں نے افغانستان کی اور کالعدم ٹی ٹی پی کی بات کی اور کہا کہ طالبان کہتے ہیں کہ جو کالعدم طریقے طالبان کے لوگ ہیں یہ ہجرت کر کے آئے, یہ مہمان ہے. تو یہ بات غیر منطقی ہے. اگر وہ پاکستانی ہے تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں. جس طرح ہم نے افغان مہاجرین کو مہمان رکھا, اب انہیں واپس بھیج رہے ہیں, تو آپ نے بھی اگر پاکستانی کو مہمان رکھا ہوا ہے تو ہمارے حوالے کر دیں, ہم جانے اور وہ جانے. یہ کیسے مہمان ہے جو مسلح ہو کر پاکستان آتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں؟ اور امریکی اور نیٹو افواج نے جو افغانستان سے انخلا کے وقت 7 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زائد کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑا تھا, اس کو وہ پاکستانیوں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں. افغان طالبان دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کریں. یہ جو خوارج ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ کے سہولت کار ہیں, اور سرحدی علاقوں میں جو سمگلنگ کر رہے ہیں, جو منشیات بیچ رہے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی, اور یہ بھی کہا کہ بارڈر مینجمنٹ پر سیکورٹی اداروں کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ خیبر پختونخوا حکومت سوال اٹھا رہی ہے کہ بارڈر پر تو فوج آتی ہے, پھر کیسے دہشت گرد جو ہے وہ کراس کر جاتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی فینس آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہے بارڈر جس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی بارڈر پہ ایف سی لگی ہے, فوج لگی ہے, اور یہ ہیں وہ پوسٹیں ایٹ اے ڈسٹینس آف ایوریج 20-25, کہیں 15 کہیں 20 کلومیٹر. پھر کہتے ہیں کہ جی یہاں سے جو ہے نا اس کو ایسا ہرمیٹیکلی سیل کر دیں کہ ادھر سے پرندہ بھی نہ پر مرے. جو ریسورسز یو ایس اے اور میکسیکو کے پاس ہیں وز میکسیکو, کیا اس نے ہرمیٹیکلی سیل کر دیا اس بارڈر کو, جس کو آپ فینس کہتے ہیں؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے ملٹری ٹرم میں اگر وہ آبزرویشن آف فائر سے کور نہیں, کیونکہ اس آبسٹیکل کو کوئی پکڑے گا, کاٹ دے گا, بریچ کر لے گا. 5 منٹ لگتے ہیں کہ آپ اس پورے کے اوپر ہر 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد ایک قلعہ بنا دیں. آپ اس کے اوپر ڈرون سرویلنس کریں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی بہت بڑی کاسٹ دینی پڑے گی. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کا ادھار نہیں اٹھا کے رکھتی کہ کسی نے کوئی بات کر دی تو اس کا جواب نہ دے. تو اس لیے میں اس کو انٹر لنک کر رہا ہوں. آپ ذرا ڈاٹ میں لائیں کہ اگر خان صاحب کی بہنیں اور ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان کو کچھ ہوا تو پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے, تو پھر ریئیکشن کیا آنا چاہیے؟ اس کے علاوہ ان کے کچھ ویلاگر یوٹیوبرز مسلسل فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جھوٹ پھیلا رہے ہیں, کئی لوگ ہیں. اور ایک تو جنرل عاصم منیر کا بطور چیف آف ڈیفینس فورس نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, اس سے بہام پھیلا ہوا ہے. اس میں بہت ساری کہانی ہے, بہت سارے اعتراضات ہیں, لیکن کوئی وضاحت نہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے نہ فوج کی طرف سے آ رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, ان کا نوٹیفیکیشن ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کی جو تقرری ہے بتا دیا گیا کہ آئین میں ترمیم کر دی گئی ہے, اور اس آئین میں لکھ دیا گیا کہ اگلے سی او ڈی کون سے ہوں گے. اب انہوں نے 2-3 چیزیں کی ہوئی ہیں. ایک تو پہلے عمران خان کی موت کی افواہ پھیلائی, پھر اب یہ فوج کے اندر انتشار پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں. یوتھیا بریگیڈ ایکٹیو ہوا ہے, جنرل ساحر شمشاد مرزا ریٹائر ہو چکے ہیں, اور ان کی فوج کے اندر بڑی عزت ہے. اتنی عزت ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک انتظار کیا گیا سی او ڈی کے تقرر کے لیے. یعنی 27 نومبر کو انہیں ریٹائر ہونا تھا, تو بتایا گیا کہ 27 نومبر کو ہی جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پاکستان کے چیف آف ڈیفینس فورس ہو گئے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے, جبکہ ترمیم کئی دن پہلے ہو گئی تھی. اگر حکومت چاہتی تو کہتی کہ آج سے وہ چیف آف ڈیفینس فورس ہے, کیا فرق پڑتا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. 4 دن پہلے ان کو ریٹائر نہیں کیا. یہ ان کی عزت ہے. ان کی دوران سروس کسی کی ہمت نہیں کہ ان کے اوپر سوال اٹھائے, ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرائے. ویسے پاکستان کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جب کوئی عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبانیں کپکواتی ہیں, ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں, اور کاسا لیس ان کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں, خوش آمدیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, واہ واہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ اختیارات سے جاتا ہے, جیسے کرسی سے جاتا ہے, جیسے نوکری سے جاتا ہے, تو اس کی ہمیں 1001 برائیاں نظر آتی ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات تو بالکل ایسے ہی تھی. تو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سب باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ باقاعدہ ایک مہم شروع ہوئی فوج کے خلاف. اب جو 2-3 باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف ان کے خلاف نہیں کی جا رہی, بلکہ کچھ اور جنرلوں کو بھی نام لیے جا رہے ہیں, کچھ حاضر سرورز, کچھ ریٹائر. تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ فوج کو پریشرائز کیا جائے, فوج کے اندر انتشار پھیلایا جائے, ایک بار پھر بغاوت کی کوشش کی جائے, لوگوں کو پرووک کیا جائے. تو کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ کس طرح حکومت پرووک ہو جائے, کس طرح اسٹیبلشمنٹ پرووک ہو جائے. دعویٰ یہ کیا گیا کہ 9 مئی کو جب نیازی نے بغاوت کی تھی تو جنرل عاصم منیر بیرون ملک تھے, وہ شاید عمان میں تھے, پھر وہاں سے وہ کہیں اور چلے, قطر گئے, اور اس دوران جو ہے وہ خان صاحب کی جماعت کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے,
اور فوجی اداروں پہ حملے کیے، فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، شہداء کی یادگاریں مسمار کی، اور کچھ لوگوں نے پاکستان میں بیٹھ کے، پاکستان سے باہر بیٹھ کے باقاعدہ رننگ کمنٹری کی کہ پاکستان میں انقلاب آ گیا، فوج نے بغاوت کر دی۔ کرنل مہدی تھا اور یہ میجر راجہ عادل وغیرہ، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، شاہین سبائی وغیرہ، بے شمار لوگ جو کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں، بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے انہیں لات مار دی تو پھر یہ اس کے خلاف ہو گئے۔ تو اب یہ پی ٹی اے کے ہمدرد بنے ہوئے، ان کے خیر خواہ بنے ہوئے۔ تو انہوں نے کہانی لگائی کہ جب 9 مئی کو نیازی نے بغاوت کی تو جنرل عاصم منیر بین الملک تھے، نیازی باغی فتنہ گروپ نے جنرل ساحر کو اپروچ کیا کہ آپ آگے بڑھ کر فوج کی کمانڈ سنبھال لیں، عاصم منیر کا تختہ الٹ دیں، اقتدار پر قبضہ کر لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یہ باتیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ دوسرا ان کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم کی فیملی کا ڈیٹا انہوں نے لیک کیا تھا۔ اعزاز سید، کافی خبریں ان کی باؤنس ہوتی ہیں، مثلا ان کی یہ خبر تھی کہ جنرل عاصم منیر کو صدر بنانے کے لیے یہ ساری ترامیم لائی جا رہی ہیں اور زرداری صاحب گھر جا رہے ہیں، یہ خبر انہوں نے بڑے تمطراق سے دی تھی، باؤنس ہوئی۔ اس طرح کی اور بڑی خبریں مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ان کا ڈیٹا لیک ہوا تھا جنرل عاصم کا، اس کو جب دیکھا گیا کہ کون کون اس میں انوالو ہوگا تو 3-4 لوگوں کے نام آئے۔ ایک نام انہوں نے لیا جنرل اظہر عباس کا، چیف آف سٹاف تھے۔ دوسرا نام لیا گیا جنرل فیض حمید کا کہ انہوں نے ڈیٹا لیک کیا تھا کیونکہ وہ اس وقت حاضر سروس تھے۔ تیسرا نام جنرل ساحر شمشاد کا لیا گیا کہ انہوں نے لیک کرایا تھا۔ تیسرا پروپیگنڈا ان کے خلاف جو کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان سے چلے گئے ہیں کینیڈا، انہوں نے $2.5 ملین کی شہریت حاصل کی ہے، اب یہ کینیڈا رہیں گے۔ اور یہ ساری خبریں وہ جو فیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کو لوگوں نے مانا بھی ہوا ہے، لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا گیا، کتنی اس نے پاکستان کے لیے سروس دی، 40 سال فوج میں رہے وہ۔ تو یہ ساری خبریں ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ جنرل ساحر شمشاد جو ہے ان کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا کہ ان کو 9 مئی کو اپروچ کیا گیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یوتھیوں نے خبر آؤٹ بھی کر دی تھی کہ جنرل ساحر شمشاد سے بات ہو گئی ہے یا ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ فوج کی کمانڈ سنبھال لیں، لیکن یہ بھی خبر تھی کہ انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ آپ بے فکر ہو کر اپنا دورہ مکمل کریں اور یہاں پہ جو کچھ ہوگا اس کو ہم دیکھ لیں گے، اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ اور انہوں نے کہ مبینہ سازش تھی فوج کے اندر یا فوج میں جو تقسیم کی کوشش تھی وہ ناکام بنا دی۔ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں تھے، تو وہ ادارے کے اندر ڈسپلن کی وائلیشن کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے اوپر جتنے ایلیگیشن لگائے گئے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ وہ کینیڈا نہیں گئے، ان کو کینیڈا کی شہریت نہیں ملی۔ لندن میں ایک جرنلسٹ ہوتی ہیں سفینہ خان، ان کی ٹائم لائن کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں وہ نظر آتے ہیں۔ تو اب ان کا یہ حالیہ دورہ یا ماضی کا ہے، مگر یہ ان کی ایک فریش ویڈیو ہے۔ اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کے پاس آپریشنل کمانڈ نہیں تھی، وہ چیف آف جنرل سٹاف تھے۔ کوئی کور کمانڈر سنبھال سکتا تھا، کوئی اور جرنیل یہ ٹیک اوور کر سکتا تھا جو آپریشنل ہوتا ہے، 11 کور والے سنبھال سکتے تھے، لیکن کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ ساری جھوٹی خبریں۔ اچھا، ایک اور جو باہر بیٹھا یوٹیوبر ہے جو پی ٹی آئی کا، وہ اور جرنیلوں کی سٹوریاں چلا رہا ہے۔ شہباز گل اور ان کے ساتھی یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ فوج کے کسی سینئر افسر کو گرفتار کیا گیا یا گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ جرنیل کا نام نہیں لیا، لیکن اس نے کہا کہ کوئی صاحب ہے جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف بڑے ایکٹیو تھے اور انہوں نے بڑی گرفتاریاں کی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ حاضر سروس ہے یا تھے یا ہے۔ ظاہر ہے گرفتاریاں کرنے والے، آپریشن کرنے والے آئی ایس آئی کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ریٹائرڈ اور میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ میجر جنرل فیصل نصیر تو اب بھی ڈی جی سی ہیں۔ نہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی کوئی گرفتاری ہوئی ہے، نہ وہ کسی معاملے میں ریٹائرمنٹ کے بعد انوالو ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ پر ان کو، اگر آپ کو یاد ہوگا تو 1 سال کی ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی اور انہیں مزید بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی تھی، لیکن وہ تیار نہیں تھے۔ فوج میں ایک سروس ہوتی ہے بڑی، جس کے بعد فوجی سمجھتا ہے کہ یار اس کے بعد میں ریٹائر ہوں گا، گولف کھیلوں گا، اٹس اے ٹف جاب، تو یہ اس کا سپین بڑا کم ہوتا ہے۔ یہ تو جھوٹ سے بڑے ویڈیو اور پوسٹ میں فوج پاکستان کے سینئر افسران کے نام گھسیٹ کر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ سارے انتشاری ہے، یعنی کس کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جرنیلوں کا انہوں نے نام لے لیے، عمران خان کو انہوں نے مار دیا، اور عمران خان کی بہنیں پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ حکومت کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ سارے جو بیانیے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب اس سٹوری کا جو اگلا حصہ ہے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے بتاتا ہوں۔
تھوڑا ہم اس کے اندر بریک لیتے ہیں اور کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی کا ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور خبر یہ ہے کہ طالبان حکومت نے 3200 خطرناک شدت پسند جن میں خودکش نیٹ ورک کے کارندے بھی شامل ہیں آزاد کر دیے ہیں، اور خدشہ ہے کہ یہ پاکستان میں داخل ہوں گے۔ 4300 قیدیوں کی سزائیں بھی کم کر دی گئی ہیں جو رہائی کے بعد TTP میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ جو تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں ان کی لگامیں چھوڑ دی ہیں، اور پاکستان پر حملوں کا خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو افغانستان کے اندر بھی صورتحال بڑی خراب ہے، طالبان کے اور کالعدم TTP کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اطلاعات یہ کہ متعدد جنگجو داعش خراسان سے جڑنے کی تیاری میں ہے۔ پاکستان خاصا ہائی الرٹ پر ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ وہ افغانستان گئے تھے تو انہیں افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا تھا کہ انہوں نے کالعدم TTP کے چند لوگوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن ان پر انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ چند لوگ گرفتاری سے کچھ نہیں ہوگا، افغانستان کو عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ اور پاکستان نے افغانستان سے کہا تھا دو سچویشن ہو سکتی ہیں، یا تو آپ TTP والوں کو ہمارے حوالے کر دیں یا پھر آپ ان کو کہیں نہ کہیں کارنر کر دیں، لیکن اس کا مثبت جواب نہیں ملا، اور ہم نے افغانستان کے خلاف ایکشن کرنے کا پلان بنا لیا تھا، تیاری کر لی تھی، لیکن قطر کی وزارت خارجہ کو اس کا علم ہو گیا، اور قطر نے پھر اس میں انٹرونشن کی، اور اس رات جس رات پاکستان نے افغانستان پر دوبارہ حملہ کرنا تھا اس کو قطر نے روکا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان نے کیوں افغانستان کو ان کے حملوں کا دوبارہ جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف ہتیا کے کیس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بطور گواہ بیان ریکارڈ کرایا ہے، اور انہوں نے عمران خان کے الزامات کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ سیشن جج لاہور یلماز غنی نے 10 ارب روپے کی حد تک کے عزت کیس میں شہباز شریف کے گواہ اور پنجاب اسمبلی کے موجودہ اسپیکر احمد خان کو طلب کیا تھا۔ وہ عدالت پیش ہوئے، انہوں نے بتایا کہ 2017 میں جو عمران خان نے الزام لگائے تھے شہباز شریف پر وہ مختلف ٹیلی ویژن پر چلے۔ بطور وزیر اعلیٰ وہ شہباز شریف کو جانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک عمران خان کے الزامات محض پروپیگنڈا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے بھی ان سے جرح کی، جس میں انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے نواز شریف کو پاناما کیس میں سزا ہوئی تھی؟ اس مقدمے کی وجہ سے مدعی نے جھوٹا دعویٰ دائر کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ شہباز شریف کے خلاف جو الزام لگایا گیا وہ عمران خان صاحب نے بعد میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ الزام درست نہیں تھا۔ عدالت نے شہباز شریف کے مزید گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے، اور سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فن لینڈ نے پاکستان سمیت کئی ملکوں میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں، جن میں افغانستان اور میانمار بھی شامل ہیں۔ بجٹ میں کمی کے باعث 2012 میں بھی فن لینڈ نے اپنی سفارتی سرگرمیاں روک دی گئی تھیں، جس کو 2022 میں ریسٹور کیا گیا تھا، لیکن اب پھر انہیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ لاہور میں باکسنگ کا انٹرنیشنل ایونٹ منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے محمد وسیم نے مد مقابل تھائی لینڈ کے باکسر کو شکست دے دی۔ مریم نواز مہمان خصوصی تھی، بڑی خوش تھی کہ محمد وسیم نے پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتا ہے، تو انہوں نے اس ایونٹ کے انعقاد پر فوج کا شکریہ ادا کیا، تو پورے آڈیٹوریم میں جنرل آصف منیر زندہ باد کے نعرے لگ گئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے ہر مرلے، ہر کنال اور ہر ایکڑ پر صرف اصل مالک کا قبضہ ہوگا۔ زمین یا پراپرٹی پر قبضے سے متعلق ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست دیں، دنوں میں فیصلہ ہوگا۔ ان کی زیر صدارت ایک اور اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں بتایا گیا کہ چند روز کے اندر 1005 خاندانوں کو 48 گھنٹوں میں زمین کی ملکیت کا حق واپس دلایا گیا ہے۔ تو ان کا یہ ایک اور بڑا اہم سٹیپ جو کہ پنجاب کے عوام کے لیے ایک سہولت کا باعث بن رہا ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے استداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 2 درخواستوں پر سماعت ہوئی، تو PTI کا کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ ان مقدمات میں عمران خان سے ملاقات کا معاملہ تھا، اور شوکت خانم ہسپتال کے 2 اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے سے متعلق درخواستیں تھیں، جو علیمہ خان اور سلیمان اکرم راجہ نے ایک روز قبل ہی دائر کیے تھی۔ عدالت نے آج فریقین کو پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیے، لیکن بانی PTI کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ تو پروسیکیوٹر نے بتایا کہ جج صاحب بھی انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ بعد میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عدالت ان کی سنوائی نہیں ہوتی، 2 درخواستیں آئیں لیکن نوٹس ہونے کے باوجود PTI کے وکلاء غائب ہے، تو پھر درخواستیں دی کیوں جاتی ہیں؟
تو دونوں درخواستیں 1 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے، ہمیں جینے نہیں دیں گے تو ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ عمران خان سے ملاقات ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور حکومت خان صاحب سے خوفزدہ ہے۔ تو میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ حکومت خان صاحب سے خوفزدہ ہے، اور حکومت نہیں بلکہ عوام بھی خان صاحب سے خاصی خوفزدہ ہے۔ خان صاحب نے کافی ایسے کام کیے جس سے پاکستانی قوم گھبرا گئی ہے، تبھی تو خان صاحب کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، ملک کو دیوالیہ پن کے قریب لے آئے، کہا گھبرانا نہیں ہے، پی آئی اے کی انٹرنیشنل فلائٹیں بند کرا دی، کہا گھبرانا نہیں ہے، چینی آٹا بازار سے غائب ہوگا، کہا گھبرانا نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، کہا گھبرانا نہیں ہے۔ تو خوف تو آتا ہے کہ خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تو دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ اب یہ جو ساری سچویشن بلڈ ہو رہی ہے، 2-3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جس لیول پر کھڑی ہے، دھمکیاں دے رہی ہیں، خان صاحب کی بہنیں بھی دھمکیاں دے رہی ہیں، ابھی اسد کیسر صاحب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پی ٹی آئی 9 مئی کی طرح یا 26 نومبر کی طرح کوئی بڑا کام کرنے جا رہی ہے، تو جو کچھ 9 مئی کے بعد، جو 26 نومبر کے بعد ہوا یا 26 نومبر کو، اب سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا۔ اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے، دھمکیاں ہو رہی ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو عمران خان کی ملاقاتیں روک کر پی ٹی آئی کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہو رہی ہے، اور شاید وجہ یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ طے کر لیا گیا کہ اب خان صاحب یا انتشاری قوتوں کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ ایک تجربہ بڑی کامیابی سے کر لیا گیا، اور وہ تجربہ ہے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا، اور ان کی قیادت کو گرفتار کرنے کا یا ایلیمینیٹ کرنے کا۔ تو تحریک لبیک عمران خان سے کہیں زیادہ خونہار جماعت تھی، ان کے کارکن ان سے کہیں زیادہ اگریسو، لیکن ان کا آپ دیکھ لیں چیپٹر کلوز ہو گیا اور کہیں چوں نہیں ہوئی۔ تو اب شاید یہ سوچ لیا گیا کہ اگلی باری پی ٹی آئی کی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، تو اس کے لیے ذرا جواز تگڑا ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وہ چیپٹر یا اب یہ وہ کہانی شروع ہو گئی ہے جہاں پر پی ٹی آئی اس طرف بڑھ رہی ہے کہ کوئی غلط حرکت اس کو پابندی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، کیونکہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے، لیکن ان کو 9 مئی کو سمجھ نہیں آئی تھی، 26 نومبر کو سمجھ نہیں آئی تھی، تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بات دیوار سے لگانے کی رہی نہیں، بلکہ اب آپ کو دفنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ طے شدہ پلان کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اسی پلان کے تحت اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی، اور وہ جو انتشار کی کیفیت ہے اور پی ٹی آئی کی جو باقی ماندہ قیادت ہے اس کے ختم ہونے کی پلاننگ کی گئی ہے یا اس طرف بڑھا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی آہستہ آہستہ اس ٹریپ کا شکار ہونے جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردوارا کا لوگ بہت خیال رکھیے گا، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔